صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اذان دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو اونچا کر دے، ممتاز ہوں گے لوگوں میں سے۔ اور پھر اسی طرح دوسری روایات میں ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے مخلوقات ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھے اور نماز جنازہ کے لیے اذان دینا شروع کر دے تو کیا ہم اس کو صحیح سمجھیں گے کہ جہاں پر اللہ کے پیغمبر کی روایت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آ جائیں، اس کے مقابلے میں جتنی مرضی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اچھی چیز ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر 738 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص نے چھینک لی اور کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب یہ الفاظ کہے، سیدنا عبداللہ بن عمر پاس ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ یہ الفاظ میں بھی کہہ سکتا ہوں، ہم بھی یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ چھینک لے تو وہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔ آپ دیکھیے کہ کلمہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک، کتنا اچھا کلمہ۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کتنی مرضی اچھی بڑی بات ہے، آپ وہی الفاظ ادا کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اگرچہ آپ کے اکثر جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں، آپ وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حدیث کے ساتھ محبت صحابہ اکرام میں کس قدر زیادہ تھی، کس قدر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینے والے تھے کہ مسند احمد کے اندر ہے، یہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لونڈیوں کو یعنی کہ عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو۔ ان کے بیٹے غالباً بلال ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو روکیں گے۔ صرف اس بات کے اوپر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر زندہ رہے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی کہ آپ نے ایک روایت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں یہ کہا کہ ہم تو روکیں گے۔ اور ہم کبھی یہ کہیں کہ الہام ہو جائے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں گے، کبھی یہ کہیں کہ غیر فقیر راوی ہے لہذا اس کی روایت کو بھی ترک کر دیں، کبھی ہم سوچیں کہ یہ روایت جمہور کے خلاف ہے لہذا ہم اس کو بھی ترک کر دیں گے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ان الحمد للہ، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى دين الاسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما وعملا۔ اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ایک بھولی بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم دکھلایا، ایک ایسا راستہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا ہے اور جنت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، مطلقاً حدیث کے انکار کرنے والوں کے اعتراضات کے بعد ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ لوگ جو احادیث کو مانتے ہیں لیکن پھر ان احادیث میں سے کچھ اعتراضات لگا کر کے کچھ روایات کا انکار کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلے دو اصول کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا رد بھی کیا تھا۔ پہلا اصول وہ صوفیہ کا ہے کہ اگر کوئی بات الہام، کشف یا وجد کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس بات کو مانیں گے،
اس کے مطابق اگر کوئی روایت ہے تو مانیں گے، اگر کوئی بھی حدیث اگرچہ وہ صحیح ہی ہے وہ اس کے خلاف ہے ہمارے الہام کے یا کشف کے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کا میں نے رد بھی کیا تھا۔ اور اسی طرح دوسرا قاعدہ، دوسرا اعتراض وہ یہ ہے کہ اگر ایک فقیہ راوی ہے اس کی روایت کسی غیر فقیہ راوی کے معارض آ جائے تو ہم فقیہ راوی کی روایت کو مانیں گے اور غیر فقیہ کی روایت کو چھوڑ دیں گے۔ یا اسی طرح اگر فقیہ راوی غیر فقیہ راوی اس کی روایت قیاس کے متعارض آتی ہے، ایک حدیث کے قیاس لیا گیا ہے، اس کے متعارض ایک روایت ہے لیکن وہ روایت کسی غیر فقیہ راوی سے ہے تو ہم قیاس کو مانیں گے اور اس روایت کو رد کر دیں گے۔ اور میں نے اس کے دلائل بھی دیے تھے اور یہ قاعدہ کہاں کہاں موجود ہے اس کو بھی نومینیٹ کیا تھا، خاص طور پر سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غیر فقیہ ہونے کا جو بیان ہے، خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کے حاشیہ میں اس کو بیان کیا ہے، اس کا رد بھی کیا تھا۔ آج ہمارا تیسرا اصول ہے اور تیسرا اعتراض ہے ان لوگوں کا جو حدیث کو رد کرتے ہیں کچھ ایک اعتراضات لگا کر کے۔ ان میں تیسرا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ اگر جمہور علماء کا مذہب کسی حدیث کے مطابق ہے اور اس کے معارض کوئی روایت آ گئی ہے تو ہم اس معارض روایت کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی ایک روایت اس کے مطابق جمہور علماء نے کوئی فتویٰ دیا یا عمل کر رہے ہیں، اس کے معارض ایک روایت ہے اگرچہ وہ صحیح ہے لیکن چونکہ وہ جمہور علماء کے اس فتوے کے اور اس عمل کے مخالف آ گئی ہے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور جمہور علماء کے فتوے والی اور ان کے عمل والی روایت کو لیں گے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ شریعت اسلامیہ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ قلت اور کثرت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں۔ قلت اور کثرت کی بنیاد کے اوپر کہیں بھی فیصلہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ شریعت اوصاف کو دیکھتی ہے، تعداد کو نہیں دیکھتی۔ یہ ایک بہت اہم جملہ ہے کہ شریعت اوصاف کو دیکھتی ہے، تعداد کو نہیں دیکھتی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی بستی کی طرف بھی انبیاء کو بھیجا ہے ایک نبی گیا ہے، اوصاف کی بنیاد پہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید دے کر کے بھیجا ہے، ایک ہیں، اوصاف کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے قیامت تک کے لیے، اور اوصاف کی بنیاد پر ہیں، تعداد کی بنیاد پر نہیں۔ شریعت میں تعداد میٹر نہیں کرتی، اوصاف میٹر کرتے۔ اسی طرح یہ جو قاعدہ ہے اس کی ایک دلیل ہے ان کے ہاں، اور وہ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اتبعوا السواد الاعظم۔ اس کا ترجمہ بھی غلط کیا گیا ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے اور سخت ضعیف ہے۔ اکثر محدثین نے تو اس کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، من گڑت گڑی ہوئی ہے۔ اتبعوا السواد الاعظم، اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی جماعت کی پیروی کرو، ایک بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ حالانکہ میں پہلے اس کا ترجمہ تصحیح کر کے اس کے بعد اس کے رد کی طرف آتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اعظم اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور کثرت سے جو اسم تفضیل آتا ہے وہ اکثر ہے۔ کثرت سے جو اسم تفضیل آتا ہے وہ اکثر ہے اور اقل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اقل یعنی سب سے کم ترین چیز، سب سے قلیل بات، اور اس کے مقابلے میں جو اسم تفضیل آتا ہے وہ اکثر ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے احقر، یعنی بہت ہی ذلیل، بہت ہی گھٹیا، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ اعظم ہوتا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بڑا۔ اور جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی جماعت کی پیروی کرو، وہ تو ترجمہ ہی نہیں بنتا۔
آپ عربی زبان کے اندر اور اسی طرح اردو زبان میں بھی اگر آپ اس کو بات کو سمجھیے کہ کثیر، اکثر اور کثرت یہ تین ہیں، ان کے مقابلے میں قلیل، قلت اور اقل ہے. اسی طرح احقر ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں عظیم ہے، اعظم ہے. یعنی اس کے اندر کہا جا رہا ہے اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے، پہلی بات تو جس طرح میں نے بیان کی اکثر محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور کسی ایک نے بھی اس کی تصحیح نہیں کی، کسی ایک محدث نے بھی اس کی تصحیح نہیں کی. اتبعوا السواد الاعظم. دوسرا، اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ ترجمہ غلط ہے کہ ایک بڑی جماعت کی پیروی کرو، جہاں پر کثیر لوگ ہیں آپ ان کی اس تعداد کو لیتے ہوئے اس کی پیروی کرو، کیونکہ یہ ترجمہ نہیں بنتا عربی لغت کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح اردو کے اعتبار سے. اعظم کا معنی ایک بہت ہی اہم جماعت ہے، اور اسی طرح یہ جو قاعدہ ہے کہ جمہور اور اسی طرح زیادہ لوگ جس طرف ہیں اس کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ قاعدہ ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو تم نے لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اپنی بات کو لٹانا اس طرف ہے، اور وہاں سے ایک حدیث مل جائے یا 100 احادیث مل جائے، آپ نے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ کثیر تعداد کس عمل کے اوپر ہے، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کثیر لوگ اگر غیر حق ہیں تو ان کی بات کو نہ ماننے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. اور اسی طرح آپ فطرتاً بھی دیکھیں، آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے مسلمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں. آپ خود اندازہ کیجیے، کثیر تعداد نمازی ہے یا غیر نمازی ہے؟ غیر نمازی ہے. تو کس طرح ہم اس بات کو مان لیں کہ کثیر جس طرف ہے اس کی آپ بات مانیں گے؟ اور اسی طرح کثیر جو عورتوں کی کثیر تعداد ہے وہ با پردہ ہے یا بے پردہ ہے؟ اور پھر پردہ جو شریعت کے مطابق ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کس طرح ہم ایک سواد اعظم کا ترجمہ کثیر تعداد کرنے کے بعد اس کی طرف چلے جائیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہاں تک ارشاد فرمایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، کیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے پیغمبر اگر آپ ان کی بات مان لیں، جو زمین والے کثرت سے آپ کو اس طرف بلا رہے ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے پرے ہٹا دیں گے، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. یہ تو اٹکل پچو کے اندر اور اسی طرح اپنے گمان کے اندر لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں حق ہے وہ چاہے ایک کے ساتھ ہی کیوں نہیں ہے، آپ اس ایک کی بات کو مانیں گے. اور صحابہ اکرام نے اس کا بہت ہی بہترین اور اعلیٰ مثال کو قائم کی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ ایک آرڈیننس جاری کیا، اور اس کے اندر اس آرڈیننس میں لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر لڑائی کے درمیان مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی یا کسی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اس کے اوپر 50 اونٹ دیت ہے. کتنی؟ 50 اونٹ. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے اپنے فہم سے ان کو تقسیم کیا اور ایک آرڈیننس جاری کر دیا. کہا کہ اگر کوئی شخص ان دو انگلیوں کو کاٹ دیتا ہے، سمجھے، انگوٹھے کو، سب سے پہلے انگوٹھے کا کہا کہ اگر کوئی شخص انگوٹھے کو کاٹ دیتا ہے تو 15 اونٹ اس کے اوپر دیت ہے، 15 اونٹ. اور اگر کوئی شخص ان 2 انگلیوں کو کاٹ دیتا ہے، ان 2 انگلیوں کو، وسطیٰ اور سبابہ کو، اگر ان کو کاٹ دیتا ہے تو 10 اونٹ اس کے اوپر دیت ہے. اب سیدنا عمر ان کو تقسیم کر رہے ہیں،
اور اگر کوئی اس کے ساتھ والی وسطیٰ کے ساتھ والی انگلی کو کاٹ دیتا ہے تو 9 اونٹ اس کے اوپر دیت ہے، اور اسی طرح کوئی اگر آخری انگلی کو کاٹ دے تو 6 اونٹ دیت ہے۔ اب بنتے 50 ہے، 15 اس کے اور 20 یہ، کتنے ہو گئے؟ 35، اور 9 اس کے کتنے ہو گئے؟ 44، اور 6 اس کے 50۔ اب اپنی طرف سے آرڈیننس جاری کیا اور اس کو اپنے جتنے علاقوں کے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی جاری کر دیا۔ اب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مصر کے اندر، جب یہ آرڈیننس ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ وہاں سے گھوڑا لیا اور مدینہ پہنچے، پہنچ کر کے عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب سیدنا عمر باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کے پوچھا ہاں بھئی عمر بن عاص مصر سے، کہا کہ یہ آرڈیننس آپ نے جاری کی ہے؟ سیدنا عمر کہتے جی میں نے جاری کی ہے۔ کہتے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اب سیدنا عمر کہتے ہیں جی دیکھو یہ انگوٹھا جو ہے طاقت کے اندر زیادہ ہے تو اس کے 15 اونٹ، یہ انگلیاں طاقت میں برابر ہیں 10 اونٹ، اس طرح گنوا دیا۔ کہا یہ دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن ہے یا حدیث ہے؟ قرآن و حدیث میں سے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کیجئے، اگر نہیں تو پھر چھوڑ دیجئے۔ سیدنا عمر نے کہا قرآن و حدیث سے میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہاں عمر آپ اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے، میں وہاں موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، اے لوگوں یاد رکھو یہ انگلیاں دیت کے اندر برابر ہیں، اگر کوئی چھوٹی انگلی کو کاٹ دے یا بڑی انگلیوں میں سے کسی کو کاٹ دے یا انگوٹھے کو کاٹ دے ان کی دیت برابر ہوگی۔ اب ایک بندے نے آ کر کے بات کی ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر نے فوراً کاتب کو بلایا، کہا پہلے اوپر میرا آرڈیننس لکھو، نیچے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے اس روایت کو لکھو، اور نیچے لکھو اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب حکم یہ ہے کہ میرے فتوے کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ ہے حدیث کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ سواد اعظم کس طرف ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کی کثیر تعداد کس طرف ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 3641 نمبر روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتیہم امر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، جبکہ صحیح مسلم کے اندر طائفتن کے الفاظ ہیں، اور طائفت چھوٹے گروہ کے اوپر بولا جاتا ہے، تھوڑے لوگوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوگا جو اللہ کی شریعت کو تھامے رکھے گا، ہمیشہ سے اللہ کی شریعت کے اوپر کاربند رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، جو کوئی رسوا کرنا چاہیں گے وہ ان کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ولا من خالفهم، جو ان کی مخالفت کریں گے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ یہاں بھی اللہ کے پیغمبر نے ایک طائفہ کا، ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے جو کہ چھوٹی جماعت، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات کو باور کروایا ہے کہ جہاں پر اللہ کے پیغمبر کی روایت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آ جائیں، اس کے مقابلے میں جتنی مرضی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اچھی چیز ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر 2738 نمبر روایت ہے، 2738 2738 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص نے چھینک لی اور کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ الفاظ کہے، سیدنا عبداللہ بن عمر پاس ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ یہ الفاظ میں بھی کہہ سکتا ہوں، ہم بھی یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ چھینک لے تو وہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔ آپ دیکھیے کہ کلمہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک ہے، کتنا اچھا کلمہ ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کتنی مرضی اچھی بڑی بات ہے، آپ وہی الفاظ ادا کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اگرچہ آپ کے اکثر جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں، آپ وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حدیث کے ساتھ محبت صحابہ اکرام میں کس قدر زیادہ تھی، کس قدر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینے والے تھے کہ مسند احمد کے اندر ہے، یہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لونڈیوں کو یعنی کہ عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکو۔ ان کے بیٹے غالباً بلال ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو روکیں گے۔ صرف اس بات کے اوپر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر زندہ رہے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی، کہ آپ نے ایک روایت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں یہ کہا کہ ہم تو روکیں گے، صرف ایک وجہ سے۔ اور ہم کبھی یہ کہیں کہ الہام ہو جائے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں گے، کبھی یہ کہیں کہ غیر فقیر راوی ہے لہذا اس کی روایت کو بھی ترک کر دیں، کبھی ہم سوچیں کہ یہ روایت جمہور کے خلاف ہے لہذا ہم اس کو بھی ترک کر دیں گے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر اللہ کے پیغمبر سے کوئی بات مل جاتی تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ منو عن اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ وہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس دروازے کی طرف۔ ساری زندگی جب تک اس بات کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے ہیں، کبھی بھی عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے فعل اور قول کے ساتھ، کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی بات آ جاتی وہ اپنی عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے، وہ بات کسی اور طریقے سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جہاں رسول اللہ کی بات آ گئی ہے وہاں پر ہماری بس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، چند اپنی ایک جماعت کو کہا کہ آپ نے فلاں دن لشکر کے ساتھ چلے جانا ہے۔ ایک صحابی ان میں سے کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں آج کے بعد مجھے دوبارہ موقع ملنا ہے یا نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ تو دیا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ بھی جاؤں گا، میرے پاس تیز ترار گھوڑا ہے، میں اس پہ سوار ہوں گا، جہاں پر یہ لوگ جا رہے ہوں گے میں ان کے ساتھ جا کر کے مل جاؤں گا، اور جمعے کا دن ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے جمعہ پڑھوں اور پھر چلا جاؤں، میں نے وہاں پہنچ تو جانا ہے، میں نے وہاں ان کے ساتھ مل کر کے لشکر کے اندر جا کر کے لڑائی بھی کرنی ہے، پتہ نہیں زندگی ہو یا نہ ہو۔ اب سوچئے کہ اس صحابی کی سوچ کس قدر عظیم ہے، کس قدر اچھی سوچ ہے کہ پتہ نہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، دیکھا کہ وہ صحابی بیٹھے ہوئے، پاس بلایا، کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ نے لشکر کے ساتھ چلے جانا ہے، آپ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں چلا گیا شاید کہ شہید ہو جاؤں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو یا نہیں، میں نے کہا جمعہ پڑھ کے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اگر آپ زمین کے بھراؤ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، آپ ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے میری بات سن کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے چل دیے ہیں، آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔
کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی بات جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ فیصل ہے، وہ فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ ہمارے نزدیک وہ بات کس قدر اچھی کیوں نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ بات وہ عمل کس قدر اچھا کیوں نہیں ہے، اگر اللہ کے پیغمبر کی اس کے اوپر مہر نہیں ہے تو وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں ہمارے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بندہ اذان دیتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اذان دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو اونچا کر دیں گے، ممتاز ہوں گے لوگوں میں سے یہ۔ اور پھر اسی طرح دوسری روایات میں ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے مخلوقات ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھے اور نماز جنازہ کے لیے اذان دینا شروع کر دے تو کیا ہم اس کو صحیح سمجھیں گے؟ ہم اس کو صحیح سمجھیں گے؟ نہیں۔ کیوں صحیح نہیں سمجھیں گے؟ حالانکہ اس عمل کی بنیاد بھی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے پیغمبر نے اذان سکھائی ہے، اپنے صحابہ کو اذان سکھائی۔ سیدنا بلال سے کہا کرتے تھے قم یا بلال ارحنا، اے بلال کھڑے ہو جائیے، اذان کہیے ہمیں راحت پہنچائیے۔ سیدنا بلال سے خود کہا کرتے تھے۔ بنیاد ملتی ہے اللہ کے پیغمبر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس عمل کی وجہ سے اس کا ثواب بہت زیادہ احادیث میں اس کا ثواب وارد ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی ہے۔ اگر ہم اسی ایک عبادت کو کسی دوسری جگہ پہ فٹ کرنا چاہیں گے تو جب تک اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں ہوگی ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اس طرح کا عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہ آ جائے، جب تک اللہ کے پیغمبر کی بات نہ آ جائے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے اس کے مقابلے میں جس کی مرضی بات ہو، جس مرضی بڑے کی بات ہو، وہ بات رد ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور بیت اللہ کو دیکھا کہ ویران پڑا ہے۔ لوگ آتے ہیں حج تمتع اور حج قران کر کے چلے جاتے ہیں، حج کے ساتھ ہی عمرہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حج کے بیت اللہ کا طواف کرنے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، چند ایک لوگ طواف کر رہے ہیں۔ بڑی بات دل پہ گراں گزری، واپسی آئے مدینہ میں اور آ کر کے آرڈیننس جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا، حج قران نہیں کرے گا، صرف حج کر کے واپس آئیں گے، جس نے عمرہ کرنا ہے بعد میں جا کر کے عمرہ کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران یا حج تمتع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ کیا ہے، حج قران کیا ہے۔ تو اب سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم سے انتہائی ڈرنے والے تھے یہ، اور جب حج کا موسم آیا تو احرام باندھا اور ساتھ میں تلبیہ پکارنا شروع کیا کہ میں حج تمتع کا تلبیہ پڑھتا ہوں۔ اب ہرکاروں نے پکڑا اور پکڑ کر کے سیدنا عمر کے پاس لے آئے۔ اب سیدنا عمر کہنے لگے، سیدنا عبداللہ بن عمر جب آئے نا تو گردن اٹھی ہوئی اور نگاہ اوپر ہے۔ سیدنا عمر نے جب بدلتے تیور دیکھے نا تو کہا عبداللہ تم بھول گئے ہو، میں اپنے خاندان والوں کو دوہری سزا دیتا ہوں، تم بھول گئے ہو۔ کہنے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بات آپ کی درست ہے، لیکن آپ نے یہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کو مانوں یا اس قبر والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں؟ انہوں نے خود اجازت دی ہے حج تمتع اور حج قران کرنے کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ پڑے اور کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر، تو نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ اگر عمر 1 انچ بھی اللہ کے پیغمبر کی بات سے ہٹنے لگتا ہے تو وہ بیٹا آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات وہ فیصل ہے، وہ فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی بات جہاں پر آ جائے وہ ہمارے عقل کے مطابق ہے تب بھی، وہ مطابق نہیں ہے تب بھی ہمیں اس بات کے اوپر یقین کرنا ہے، اسی بات کو ماننا ہے۔ کیوں؟ وہ پیغمبر وہ ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے پیغمبر دینی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے صرف وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو بات، جو قول، جو فعل اللہ کے پیغمبر تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اس کو قبول کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے اللہ کے پیغمبر منع کر دیں ان کاموں سے آپ نے رک جانا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی بات وہ بہترین نمونہ ہے، اور اسی بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سواد اعظم کی بات ایک سائیڈ پہ ہے، جمہور کی بات یہ ہے، فلاں کی بات یہ ہے، اور حدیث یہ ہے، ہم حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، ہم حدیث کو رد کر رہے ہیں، صرف یہ عقل کے خلاف ہے۔ اب اکثر لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے اندر نماز پڑھی۔ اب یہ صحیح روایت ہے، کہتے ہیں جی عقل نہیں یہ بات مانتی، کہتے ہیں عقل یہ بات نہیں مانتی کہ اللہ کے پیغمبر نے جوتوں کے اندر نماز پڑھی، حالانکہ یہ صحیح روایت ہے۔ ہمارا کام اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ اب کہا جاتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر جادو ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں جی یہ کس طرح مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا؟ ہاں، کہتے ہیں کس طرح مان لیں؟ پھر تو ایسے لگے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کی دینی اعتبار سے، اور اللہ کے پیغمبر نے سوچا کوئی بات بتانے کا، پھر بعد میں جس طرح کہ اس حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ ایسے سمجھتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے اور وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا جادو کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں اگر یہ بات مان لیں تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی دین کی بات بتانی تھی اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاؤ میں نے تو بتا دی ہے۔ اگر جادو مانیں گے تو یہ بات ماننا لازم آئے گا، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے شفا کا انتظام کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آخری 2 صورتوں کو نازل کیا ہے، تو وہ اللہ یہ نہیں بتا سکتے تھے پیغمبر آپ نے یہ بات بتانی تھی، یہ نہیں بتائی۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر نے کوئی بات بتانی تھی، لگا کہ میں نے بتا دی ہے جادو کی وجہ سے، اللہ نے پھر بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ کیسے ممکن؟ ہم کہتے ہیں کہ جادو ہوا تھا رسول اللہ کے اوپر، کیوں؟ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کے دینی معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا، دنیاوی معاملات کے اندر فرق آیا، اور اس کا ثابت ہونا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر جادو کا کچھ نہ کچھ اثر ہو گیا، جب پہلے نبیوں سے ثابت ہے تو کیا اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہو سکتا؟ کیا رسول اللہ کی ذات پہ ثابت نہیں ہو سکتا یہ؟ اور حدیث کے اوپر انکار کرنے والے بعض اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلقہ یہ بات آئی ہے حدیث مبارکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، 3 جھوٹ بولے تھے۔ کہتے ہیں جی اگر ہم حدیث کو مانیں تو قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صدیق النبی، سچے نبی تھے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ 3 جھوٹ بولے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو تضاد آ جاتا ہے، کس طرح بات کو مانا جائے؟ آپ اس کے ساتھ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ میں لا لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا ہے، سمجھے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا۔ کبھی کبھار نبی سے بھی اللہ تعالیٰ کی غلطی سرزد ہوئی ہے اور اس کی سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ کے جب پچھلے انبیاء سے یہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے یہ تو عقل کے منافی نہیں ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ 3 جھوٹ ہیں اور ان کا اقرار کریں گے. ابراہیم علیہ السلام اقرار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے جائیں گے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کریں، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں کہیں گے کہ میں نے کیا کیا تھا، 3 جھوٹ بولے تھے، میں اللہ سے نہیں کہہ سکتا. اور ہم سمجھتے ہیں جی نبی سے غلطی کس طرح، نبی جھوٹ کس طرح. آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے دانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ اللہ نے کہا تھا نا نہیں کھانا، کہا تھا نا کہ نہیں کھانا، لیکن وہ پھل کھایا کہ نہیں کھایا؟ پیغمبر سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خطاؤں ساری غلطیوں کو معاف کیا ہوا، اس لیے وہ معصوم ہے. کہا جاتا ہے، اب یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو پتھر ہے نا وہ کپڑے لے کر کے بھاگ گیا تھا. اور یہ بھی مفصل روایت ہے، میں اس کو بھی شارٹ کرتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتہائی باحیات تھے اور سب جانتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ حیادار ہوتے ہیں. اب بنی اسرائیل کہنے لگے جی ہمیں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کپڑے نہیں اتارتے، ہم جب نہاتے ہیں تو سارے کپڑے اتارتے ہیں. اب یہ صحیح بخاری میں کہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کے نہانے لگے، پتھر کے اوپر کپڑے رکھے، پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کر کے دوڑ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، اور جہاں پر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اور سردار اپنا جمگٹھا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، پتھر وہاں جا کر کے رک گئے. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، سب نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے اور پتھر کو اتنی ضربیں لگائیں کہ پتھر کے اوپر نشانات آ گئے. اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ عقل یہ بات نہیں مانتی، یہ بات ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتی. بھائی ایک پیغمبر کے ساتھ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ ماننے کو تیار ہیں، یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چند پرندے لے کر کے گوشت بنا کر کے ان کے ٹکڑوں کو خلط ملط کر کے ایک جگہ پہ رکھا، پھر بلایا تو وہ سارے اسی طرح آتے گئے. یہ ماننے کو تیار ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ وہ عقل کے مطابق ہے. وہ عقل کے مطابق اگر نہیں ہے، ہم قرآن مجید کو مان رہے ہیں تو یہ بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ کے پیغمبر کا یہ معجزہ تو مان رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو کیا یہ بات بھی ہو سکتی؟ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم صرف اس بنیاد کے اوپر حدیث کو رد کر دیں کہ یہ حدیث ہماری عقل کے خلاف ہے، ہماری سمجھ اور سائنس کے خلاف ہے، یہ حدیث سواد اعظم کے خلاف ہے. بڑے لوگ، اکثر لوگ اس کے مخالفت کے اندر ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، یا یہ حدیث ہمارے الہام، کشف اور وجد کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ قاعدہ اور کلیہ قرآن کا قاعدہ نہیں ہے، یہ حدیث کا قاعدہ نہیں ہے. قرآن اور حدیث ہمیں یہ سبق دیتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لٹانا کس کی طرف ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور احادیث مبارکہ کے اندر پھر بات وہی ہے کہ شریعت تعداد کو نہیں دیکھتی، اوصاف کو دیکھتی. شریعت کے اندر کیا ہے؟ وہ روایت صحیح ہے، محدثین کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے جس میں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں. راوی عادل ہو، اگرچہ ایک ہی کیوں نہیں، راوی عادل ہو، تام و ضبط ہو، اس کا ضبط اچھا، اور اس کی سند جو ہے وہ متصل ہو، معلل اور شاذ نہ ہو، اور وہ راوی اس کا حافظہ بھی درست ہو، عاقل ہو. اگر ایسا راوی ہے، وہ اکیلا ہی کیوں نہیں ہے، وہ روایت بیان کرتا ہے، اس کی روایت کو لیا جائے گا اور وہ روایت صحیح ہے.
اس کے مقابلے میں اگرچہ کتنی مرضی بڑی کوئی جماعت بیان کرتی ہے، لیکن ایک ہی طبقے کے اندر وہ راوی آ جاتا ہے جس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، جو ثقہ راوی نہیں ہے، اس کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ شریعت کے اندر اور محدثین کے نزدیک اوصاف میٹر کرتے ہیں، ان کے نزدیک تعداد میٹر نہیں کرتی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو 3 اعتراضات، ایک اعتراض اور بھی ہے خبر واحد کو نہ ماننے والا، لیکن وہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں خبر متواتر اور خبر واحد کی تعریف کا نہیں پتا۔ تو انشاءاللہ جب ہم اصطلاحات الحدیث پڑھیں گے اور ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی جب قسمیں پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک خبر متواتر ہے اور ایک خبر واحد ہے، خبر احاد ہے، تو انشاءاللہ وہ اعتراض اس جگہ پہ بیان کیا جائے گا۔ بہرحال یہ 3 بڑے اعتراضات، اور میں نے آج کوشش کی ہے کہ ان تینوں کے کچھ نہ کچھ جوابات تینوں کے ہو جائیں۔ سب سے پہلا اعتراض وہ صوفیہ کا اعتراض ہے کہ اگر کوئی بات الہام کے ذریعے، میں نے کل ان کے دلائل میں ذکر کیے تھے کہ ہم تک پہنچتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت ہے، ہم صحیح روایت کو چھوڑ دیں گے، الہام کو لیں گے۔ اور دوسری وہ بات ہے جی کہ اگر کوئی غیر فقیہ راوی وہ روایت بیان کرتا ہے اور وہ قیاس کے خلاف ہے، غیر فقیہ کی روایت کو چھوڑ دیں گے، ایک۔ دوسرا، اگر ایک غیر فقیہ راوی ہے اور دوسرا فقیہ راوی ہے تو ہم فقیہ راوی کی روایت کو لیں گے، غیر فقیہ راوی کی روایت کو چھوڑ دیں گے۔ اور نعوذ باللہ اس کے اندر آ کر کے انہوں نے سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ان کی روایات کا رد کیا۔ اور تیسرا یہ آج والا اعتراض کہ اگر ایک بڑی جماعت ایک روایت کو قبول کرتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسی روایت ہے کہ جس کو بڑی جماعت قبول نہیں کر رہی، تو آپ ہم کیا کریں گے؟ بڑی جماعت والوں کی روایت کو لیں گے اور دوسروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا ایک میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے جمعہ پڑھایا ادھر گلگشت میں، مسجد توحید میں، تو وہاں میں نے جمعہ پڑھایا اور جمعے کے اندر میں نے بیان کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی عورت وہ خوشبو لگا کر کے مسجد نبوی کی طرف بھی آتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ ہے۔ اب میں نے یہ حدیث بیان کی اور یہ صحیح روایت ہے، روایت بیان کی، اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے پاس چند لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے جی یہ روایت ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ آپ کے ماننے سے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، یہ تو پیغمبر کی بات ہے۔ کہتے جی اب عورت کو، اگر مرد کو پسینہ آتا ہے تو عورت کو نہیں پسینہ آ سکتا، تو عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، مرد کے لیے تو آپ کہتے ہیں جی خوشبو ہے اور اس طرح۔ میں نے کہا آپ، انسان کے فہم کی کمی ہوتی ہے نا، کبھی انسان بہک جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کی خوشبو کا کہا ہے، لیکن وہ خوشبو مرد نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خوشبو کا بھی کہا ہے، لیکن وہ خوشبو مرد نہیں لگا سکتے۔ اب وہاں کیا سمجھیں گے کہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ ہوگا، خوشبو نہیں ہوگی۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے کیا لگاتی ہیں؟ مہندی لگاتی ہیں، پھول ڈلواتی ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر، اسی طرح اپنے جو بازوؤں کے اوپر۔ تو مرد وہ بھی پھر ایسا کرنا شروع کر دیں۔ اگر نہیں ایسا ہو رہا تو پھر کیا کریں؟ مردوں کے اوپر ظلم ہو گیا ہے کہ وہ پھول نہیں ڈلوا سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی باہر نکلتے، اپنے مرد کے لیے، اپنے خامد کے لیے جس طرح کا چاہے زیب و زینت اختیار کرے، جس طرح کا چاہے زیب و زینت اختیار کرے، وہ اپنے خامد کے لیے گھر کے اندر رات کو خوشبو لگائے، شریعت منع نہیں کرتی۔ وہ اپنے خامد کے لیے بناؤ سنگھار کرے، شریعت منع نہیں کرتی۔ لیکن ایک اسپیسیفکلی ایک چیز ہے، ایک کام ہے جس سے روکا گیا کہ آپ اگر خوشبو لگائیں اور بازار کے اندر جائیں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے اس خوشبو کو سونگا ہے، اسی طرح ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ یعنی زنا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جا کر کے گھر میں غسل جنابت کرے۔ یہ الفاظ بھی ہیں حدیث۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تو ایک ہی بات ذہن میں رکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو اکثر میں نے بیان کیا ہے
کہ دین عقل کے ساتھ نہیں ہے. اگر دین عقل کے ساتھ ہوتا تو پھر مسا کرنا پاؤں کے نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہ ہوتا. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ دین اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ قیاس کریں گے تو وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات سے ہوگا. آپ اجماع کریں گے تو اس کے پیچھے بھی دلیل جو ہوگی وہ قرآن اور حدیث میں سے ہوگی. اصل جو چیز ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا